کے بعد یہ طے کیا گیا کہ جناب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر کوئی بات سکھانی ہے تو ڈائریکٹلی سکھانے کی بجائے اس کی کوئی سٹوری سنائی جائے، اس کے کانسیکوینسز بتائے جائیں کہ دیکھو کسی نے یہ کیا تھا، اس کا یہ لاس ہوا، تو وہ بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ آج اسٹڈیز کی دنیا میں سٹوریز ڈیولپ کی جا رہی ہیں۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ جناب کرٹیسزم کرنے والے جنہوں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، اگر کوئی واعظ، اگر کوئی عالم، اگر کوئی مبلغ اپنے بیان میں کوئی واقعہ سنا دے تو کہتے دیکھو بھائی یہ واقعہ سناتے ہیں، قرآن حدیث کی بات نہیں کرتے۔ اللہ کے بندوں، قرآن واقعات سے بھرا ہوا ہے، احادیث واقعات سے بھری ہوئی ہیں، اور واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بات اگزامپل سے جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو آج میں اپنی طرف سے نہیں، بخاری شریف کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ماجرا کچھ یوں تھا، میں اس واقعے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا 3 دوست تھے، وہ سفر پر گئے، اور جب سفر پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں رات ہو گئی، تو انہوں نے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنا شروع کی۔ آج تو بڑا ماڈرن زمانہ ہے، ہم کہیں ٹریول پر جائیں، بائی روڈ جائیں، دنیا میں کہیں بھی ہوں، رات گزارنی ہو تو موٹیل، ہوٹل یا کوئی نہ کوئی ریسٹ ہاؤس مل جاتا ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا تھا نہیں، کیونکہ نبی پاک کو بھی آلموسٹ 1450 سال آپ کے دور کو ہو گئے، اور آقا پچھلے دور کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ اٹ مینس تھاؤزنڈز ایئرز اگو، اتنی پرانی بات ہے۔ تو اس زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں لوگ کہاں رکتے تھے؟ کوئی غار ڈھونڈ لیتے تھے، کوئی کیو ڈھونڈتے تھے، اور وہیں جا کر رات گزار لیتے۔ ایسا ہی کیا، وہ تینوں دوستوں نے ایک غار ڈھونڈا، صفائی کی، اور کہا یہاں رات گزارتے ہیں، صبح پھر ٹریول جو جرنی ہے وہ آگے چلائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ جب وہ رات اس غار میں گئے، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک بڑی سی چٹان وہ گری اور اس نے اس غار کا منہ بند کر دیا۔ اب باہر نکلنے کا راستہ نہیں۔ اور آپ اس زمانے میں سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج کے دور میں اگر کوئی پھنس جائے تو موبائل فون کر سکتا ہے، لوکیشن شیئر کر سکتا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کہ بھائی یہاں پھنسا ہوا ہوں، ذرا ریسکیو کرو۔ اس زمانے میں ایسا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ لائف از کلوز ناؤ، ختم، اب بھوکے پیاسے مرنا ہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہم کون سی جگہ پھنسے، کون بچانے آئے گا۔ تینوں دوست سوچنے لگے کہ اب ہوگا کیا۔ دین دے ڈیسائیڈڈ کہ یوں کرتے ہیں، مر تو لگتا تو ایسا ہی مر ہی جائیں گے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور باری باری ہم تینوں اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اسے قبول فرما چکا، اور اللہ اس عمل کی وجہ سے ہمیں اس غار سے نجات دے دے۔ پہلے دوست نے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، ایک بار ایسا ہوا کہ میرے خاندان میں ایک لڑکی تھی، مجھے وہ پسند بھی بہت تھی، اور ایک بار اس لڑکی نے مجھ سے مدد مانگنے آئی، اس کو کسی پرابلم میں وہ تھی، مجھ سے کوئی قرضہ وغیرہ لینے آئی، تو مجھ پر شیطان غالب ہو گیا۔ میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا، مگر تمہیں میرے ساتھ برا کام کرنا پڑے گا۔ لڑکی